پانی پت کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ایک بے جان غازی ابھی زندہ ہے۔ لاہور کی مال روڈ پر پنجاب یونیورسٹی اور NCA کالج کے درمیان گاڑیوں کے شور، دھوئیں اور کبوتروں کی ٹولیوں کے درمیان خاموش کھڑی یہ توپ کبھی اتنی خاموش نہیں تھی۔ اس خاموش توپ نے تقریباً 60 سال تک اپنی گرجدار آواز اور بھاری بھرکم جسم کی دھاک پورے پنجاب پر بٹھا رکھی تھی، یہاں تک کہ راجے مہاراجے صرف اس توپ کو حاصل کرنے کے لیے کئی بار ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے تھے۔ ہندوستان میں مشہور تھا کہ یہ توپ جس کے پاس ہوگی پنجاب پر اسی کی حکومت ہوگی۔ یہ توپ میدان جنگ سے اس چوک تک کیسے پہنچی؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو میں ہم آپ کو مال روڈ پر رکھی اسی زمزمہ توپ کی کہانی دکھا رہے ہیں۔ 18ویں صدی کی بات ہے جب لاہور اور پشاور پر افغانستان سے احمد شاہ ابدالی حکومت کرتا تھا۔ یہ دورانی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ 1758 میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر اپنے چوتھے حملے کے بعد اپنے نوعمر بیٹے تیمور شاہ کو پنجاب میں جانشین مقرر کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شمالی ہند میں مرہٹوں کی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ مرہٹے بڑھتے بڑھتے پنجاب تک آ گئے تھے اور انہوں نے 20 اپریل 1758 میں لاہور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ ابدالی کا بیٹا تیمور شاہ لاہور سے فرار ہو کر کسی نہ کسی طرح پشاور پہنچ گیا، جو اس وقت ابدالی کی راجدھانی کا حصہ تھا۔ تیمور شاہ کے پشاور پہنچنے اور مرہٹوں کے پنجاب پر قابض ہو جانے پر احمد شاہ ابدالی غضبناک ہو گیا۔ وہ اگلے سال موسم خزاں میں ایک بڑا لشکر لے کر 5ویں بار ہندوستان پر حملہ آور ہوا، لیکن اس کے لاہور پہنچنے سے پہلے ہی مرہٹے لاہور چھوڑ کر دلی کے مضافات میں بھاگ گئے۔ لیکن اس مرتبہ احمد شاہ ابدالی پہلے کی طرح جلدی واپس نہیں گیا، بلکہ زیادہ دیر تک ہندوستان میں ٹھہرا رہا، کیونکہ وہ مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا چاہتا تھا اور انہیں لاہور اور پشاور سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت تک چونکہ مرہٹے ہندوستان میں بڑی طاقت بن چکے تھے، اس لیے ان کے مقابلے کے لیے زیادہ اسلحہ اور طاقت بھی چاہیے تھی، تو احمد شاہ ابدالی نے لاہور میں تیزی سے اسلحہ بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ اسلحہ سازی کے کام کو اس کا وزیر شاہ ولی خان سر انجام دے رہا تھا۔ شاہ ولی خان نے ابدالی کے حکم پر چھوٹے بڑے ہر سائز کی بہت سی توپیں بنوائیں، لیکن ان میں 2 توپیں خاص طور پر سب سے بڑی تھیں۔ اس وقت ہندوستان کے طول و عرض میں اتنی بڑی توپیں کسی کے پاس نہیں تھیں۔ ان میں سے ایک توپ زمزمہ تھی، دوسری کا نام تاریخ میں کہیں کھو گیا ہے۔ تو خیر، یہ توپیں جو ابدالی کے حکم پر ڈھالی گئی تھیں، ان کا امتحان اپنی تیاری کے کچھ ہی دیر بعد سامنے آ گیا۔ ہوا یوں کہ مرہٹے جن کے خلاف ابدالی نے یہ سب تیاریاں کی تھیں، ان کی طاقت اتنی بڑھی کہ انہوں نے 1760 میں دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا، یعنی اب دہلی کے تخت پر ان کی مرضی کا شہنشاہ بیٹھتا تھا۔ لیکن اب ابدالی بھی ہر قیمت پر مرہٹوں کا راستہ روکنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ افغان فوج نے مرہٹوں کو شکست دینے کے لیے دریائے جمنا عبور کر کے دہلی کے سارے راستے بند کر دیے۔ مرہٹا کمانڈر ان چیف سدا شیو بھاؤ کے لیے یہ حالات کرو یا مرو والے تھے۔ اب دہلی چھوڑنا تھا یا ابدالی کو ہرانا تھا، تیسری کوئی آپشن تھی نہیں۔ 14 جنوری 1761 کو ہندوستان کے تاریخی میدان پانی پت میں تیسری بڑی جنگ ہوئی۔ مرہٹے مورچہ بند تھے، لیکن ابدالی نے ان کا حقہ پانی بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مورچے چھوڑ کر میدان میں آنا پڑا۔ مرہٹے بھی بہادر اور جری لڑاکے تھے، لیکن افغانیوں کے تند و تیز حملوں اور توپوں کی گھن گرج کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ ان کے کئی ایک اہم سردار اس جنگ میں مارے گئے، یہاں تک کہ سپہ سالار سدا شیو بھاؤ بھی مارا گیا۔ جو سردار بچے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ یہ جنگ زمزمہ توپ کا پہلا امتحان تھا۔ زندہ بچنے والوں کے بیانات کے مطابق دونوں طرف سے 1 لاکھ انسان اس جنگ میں ہلاک ہوئے، جن میں سے 40,000 صرف ان 2 توپوں کے داغے جانے سے مارے گئے، جن میں سے ایک زمزمہ تھی۔ زمزمہ توپ کے دہانے پر 2 نام کندہ ہیں، ایک شاہ ولی خان جس نے توپ بنانے کا حکم دیا، اور ایک شاہ نذیر جس نے توپ بنائی تھی۔ یہ اپنے زمانے کی ایک بڑی توپ تھی اور اس کے سر پر اژدہے کا نشان کندہ کیا گیا تھا۔ اس کا فارسی نام زمزمہ اسے احمد شاہ ابدالی ہی نے دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے شیر کی دھاڑ۔
شاید اس سے یہ معنی مراد لیا گیا ہو کہ جب یہ گولہ باری کرتی ہوگی تو شیر کی گرج جیسی آواز پیدا ہوتی ہوگی۔ اس توپ سے ایک وقت میں 36 کلوگرام کا گولہ داغا جاتا تھا۔ پیتل اور تانبے کے مکسچر سے ڈھالی گئی اس کانسی کی توپ کی لمبائی 14 فٹ 4.5 انچ ہے، جبکہ اس کا دہانہ 9.5 انچ کشادہ ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اس وقت لاہور میں ہر ہندو گھر سے پیتل یا تانبے کا ایک ایک برتن بطور جزیہ لیا گیا تھا۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ ہندو گھرانوں میں پیتل اور تانبے کے برتنوں کا استعمال زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پانی پت کی جنگ کے بعد ابدالی ان ڈھالی گئی دونوں توپوں کو کابل لے جانا چاہتا تھا۔ دونوں توپوں کے لے جانے کے لیے سواری کا انتظام ہو رہا تھا کہ اس دوران اسے اپنی ماں زرغونہ بیگم کے بیمار ہو جانے کی اطلاع ملی۔ اب اسے جلدی کابل پہنچنا تھا تو اس نے ایک توپ یعنی زمزمہ لاہور میں اپنے گورنر خواجہ عبید خان کے پاس چھوڑی اور دوسری توپ ساتھ لے کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن بھاری بھرکم توپ دریائے چناب کے راستے میں کہیں گم ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دریائے چناب میں اس کے پہیے ریت میں دھنس گئے تھے۔ ابدالی چونکہ جلدی میں تھا سو اسی لیے اتنی قیمتی توپ راستے ہی میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس توپ کا اب تاریخ میں کوئی ریکارڈ موجود نہیں، لیکن دوسری توپ زمزمہ لاہور میں 1 سال تک ابدالی کے گورنر خواجہ عبید خان کے پاس رہی۔ اس نے اپنا اسلحہ خانہ لاہور کے موجودہ علاقے کوٹ خواجہ سعید میں بنا رکھا تھا، وہیں یہ توپ بھی رکھی ہوئی تھی۔ 1762 میں سکھ سردار ہری سنگھ بھنگی نے لاہور پر حملہ کر دیا اور گورنر خواجہ عبید خان کو شکست دے دی۔ لڑائی میں عبید خان بھی مارا گیا۔ یوں لاہور سکھوں کی بھنگی مسل کے سردار ہری سنگھ بھنگی کے قبضے میں چلا گیا اور ساتھ ہی توپ بھی اس کے قبضے میں آ گئی۔ ہری سنگھ بھنگی نے شاہی قلعہ لاہور کے ایک برج شاہ برج میں پہیے اتروا کر یہ توپ رکھ دی۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ توپ بھنگی سرداروں کے قبضے میں رہی، اسی لیے اسے بھنگیوں والی توپ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے 2 سال تک یعنی 1764 تک یہ توپ قلعہ لاہور کے شاہ برج میں بغیر کسی مرمت اور آرائش کے پڑی رہی، جس کے بعد لاہور میں ایک چھوٹا سا انقلاب آیا۔ وہ یہ کہ 1764 میں لاہور پر 3 سکھ سرداروں لہنا سنگھ، سردار گوجر سنگھ بھنگی اور صوبہ سنگھ نے قبضہ کر لیا۔ یہ سردار اگلے 5 سال تک لاہور پر قابض رہے۔ ان تینوں سکھ سرداروں نے لاہور شہر کو 3 مختلف حصوں میں بانٹ رکھا تھا اور اپنی اپنی سرداری قائم کر رکھی تھی۔ یہ لاہور کے برے دنوں کا وقت تھا، کیونکہ تینوں سرداروں نے شہر میں ایڈمنسٹریشن تو کیا کرنی تھی، سانجے کی ہنڈیا میں شہر برباد ہو رہا تھا، کیونکہ تینوں سرداروں نے لاہور میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ لوٹ مار کیسے ختم ہوئی اور پھر کیسے ایک اور سکھ سردار رنجیت سنگھ نے لاہور میں امن قائم کیا، یہ کہانی ہم آپ کو رنجیت سنگھ کی بایوگرافی میں دکھا چکے ہیں۔ تو خیر 1764 میں گجرانوالہ کا سکھ سردار چڑت سنگھ سکر چکیا یعنی رنجیت سنگھ کا دادا تینوں سرداروں کو لاہور پر قبضے کی مبارکباد دینے کے لیے شاہی قلعے میں آیا۔ اس وقت سکھوں کی 12 مسلیں تھیں جن کو مجموعی طور پر دل خالصہ کہتے تھے اور چڑت سنگھ اس خالصے کا سردار تھا۔ تو اس ملاقات میں چڑت سنگھ نے لاہور پر قبضے اور مال غنیمت میں سے اپنا یا خالصے کا حصہ طلب کیا۔ بھنگی سردار اسے حصے دار نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن ایک طاقتور سردار کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سو انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے چڑت سنگھ کو زمزمہ توپ جو شاہ برج میں رکھی تھی وہ لے جانے کی پیشکش کر دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اتنی بھاری توپ کو اتارنا اور لے جانا ہی اتنا مشکل ہے کہ چڑت سنگھ انکار کر دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ سکرچکیہ سردار چڑت سنگھ نے اپنے سینکڑوں سپاہیوں کی مدد سے اسے قلعہ لاہور کے شاہ برج سے اٹھوایا اور گجرانوالہ میں اپنے قلعے میں لے گیا۔ ابھی زمزمہ توپ کو گجرانوالہ پہنچے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سردار چڑت سنگھ کی احمد خان چٹھا سے لڑائی چھڑ گئی، تو وہ یہ توپ چڑت سنگھ سے چھین کر اپنے علاقے احمد نگر چٹھا لے گیا، جو اب ضلع گجرانوالہ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن زمزمہ توپ کو یہاں بھی مستقل گھر نہ مل سکا۔ ہوا یہ کہ احمد خان چٹھا اور اس کے بھائی پیر محمد چٹھا کے مابین لڑائی چھڑ گئی، جس میں دونوں اطراف کے بیشتر افراد مارے گئے۔ دونوں بھائیوں کی لڑائیوں کا فائدہ ایک تیسرے نے اٹھایا۔ ایک بھنگی سردار گوجر سنگھ جس کے پاس پیر محمد چٹھا مدد کے لیے گیا تھا اور اسے سالس بنانے کو کہا تھا، وہ بیچ میں پڑ گیا۔
गोजर सिंह पीर मोहम्मद चट्टा के साथ उसके भाई अहमद चट्टा के पास गया। कुछ सुलह और कुछ धौंस के तहत गोजर सिंह ने तोप अपने पास रख ली कि जब दोनों भाइयों में सुलह हो जाएगी तो जो चट्टा सरदार होगा तोप उसके हवाले कर दी जाएगी। फिर गोजर सिंह ने यह भी जमानत दी कि सिखों की तरफ से उन पर कोई हमला नहीं होगा। तो हासिल कलाम ये कि गोजर सिंह ये तोप लेकर गुजरात चला गया और फिर तोप चट्टा खानदान को वापस नहीं की। ये तोप 1802 तक भंगियों के कब्जे में रही, जिन्होंने इसे कुछ मुद्दत बाद अमृतसर के किले में मुंतकिल कर दिया। जैसे जैसे ये तोप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती रही, इसी तरह इसकी अफसानवी शोहरत की दास्तानें भी सफ़र करती रहीं और फैलती रहीं। इस तोप के बारे में सादा लोग और तोहम परस्त अवाम ने तरह तरह की कहानियाँ बना ली थीं। हिंदुओं का ख्याल था कि इस पर महादेव का साया है, जबकि कुछ इसे शिव का अवतार समझने लगे थे, क्योंकि ये तोप फतह और कामरानी की अलामत बन चुकी थी। 1799 में जब सकरचकिया मिसल के नौजवान रंजीत सिंह ने लाहौर पर हमला किया और फिर बहसीत महाराजा लाहौर पर तख्त नशीन हुआ, तो उसने अमृतसर के भंगी हुक्मरान गोरदत सिंह से ये तोप वापस लेने का मुतालबा किया। रंजीत सिंह ने कहा, चूंकि भंगियों ने ही रंजीत सिंह के दादा चड़त सिंह को जमजमा तोप दी थी, इसलिए अब भंगियों का सरदार होने की हैसियत में गोरदत सिंह ये कमिटमेंट पूरी करे और जमजमा तोप चड़त सिंह के वारिसों यानी रंजीत सिंह को दे दे। लेकिन गोरदत सिंह ने यह तोप रंजीत सिंह के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर रंजीत सिंह आग बगोला हो गया और उसने फौज लेकर अमृतसर पर चढ़ाई कर दी। गोरदत सिंह भी अपनी फौज के साथ मुकाबले के लिए निकला, लेकिन 2 घंटे की लड़ाई के बाद गोरदत सिंह को शिकस्त हुई और जमजमा तोप के साथ अमृतसर भी रंजीत सिंह के कब्जे में आ गया। अगले 16 बरस तक ये तोप महाराजा की फौज के इस्तेमाल में रही और कई मार्कों में काम आई। 1807 से 1818 तक ये तोप कसूर, सुबहानपुर, डस्का, वजीराबाद और मुल्तान में इस्तेमाल होती रही। लेकिन मुल्तान के मुहासरे में जमजमा तोप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बायस ख़राब होने लगी। इसकी नाल कमज़ोर हो जाने के बायस इसे लाहौर भेज दिया गया, यानी रिटायर्ड कर दिया गया। जब 1848 में अंग्रेज़ लाहौर पर काबिज हुए तो ये तोप भी उनके कब्ज़े में चली गई। अंग्रेज़ों को इस तोप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र उन्होंने इसे लाहौर के दिल्ली दरवाज़े के बाहर रखवा दिया। लेकिन तोप की जगह फिर भी बदलती रही थोड़ी बहुत। 1860 में इसे अजायब घर की बैक साइड पर वज़ीर खान की बारादरी में रखा गया। वज़ीर खान की बारादरी वही जगह है जो अब पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आ चुकी है और वज़ीर खान की बारादरी खस्ता हालत में वहाँ मौजूद है। फरवरी 1870 में बरतानिया से ड्यूक ऑफ एडनबरा प्रिंस एल्फ्रेड की लाहौर आमद पर जमजमा तोप को अनारकली बाजार और अजायब घर के दरमियान रखवा दिया गया। फिर क़याम पाकिस्तान तक ये बग़ैर किसी जंगले या रुकावट के इसी जगह एक चबूतरे पर पड़ी रही। 1977 में इस तोप को कुछ अरसे के लिए इसके मुकाम से हटा दिया गया और पाकिस्तान आर्मी के माहिरीन ने इसकी मुरम्मत की और लाहौर का सख्त मौसम बर्दाश्त करने के इसे काबिल बनाया। संगे मरमर का एक नया चबूतरा बनाया गया और तोप को दोबारा 1978 में इसी जगह नस्ब कर दिया गया जहां ये आज भी मौजूद है। इस चौक को इस्तांबुल चौक का नाम दिया गया। तोप के गिर्द फवारे और लाइट्स भी लगा दी गई। ये तोप आज यहाँ मौजूद है। अब अगर आप माल रोड पर ये तोप देखें तो इसे महज एक नुमाइशी तोप नहीं बल्कि पानीपत की जंग का आखिरी जिंदा सिपाही समझें। और हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं, क्या आपने ये तोप देखी है? अगर देखी है तो आज से पहले आप इसे क्या समझते थे? दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज़ में पाकिस्तान की तारीख़ से मुतल्लिक सब कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक सियासी तारीख़ है। इसलिए हम पाकिस्तान हिस्ट्री के नाम से कभी कभी ऐसे वाक़यात भी आपसे शेयर करते रहेंगे जिनका अहाता पाकिस्तान हिस्ट्री सीरीज़ में नहीं हो सका, और वो वाक़यात भी शेयर करेंगे जिनका पाकिस्तान और हिंदुस्तान से गहरा ताल्लुक़ है। जैसे आपने भुट्टो के आखिरी 3 दिन के बारे में देखो सुनो जानो की एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इसी सिलसिले में आप भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान का कोई ख़ास वाक़या या बात या बायोग्राफ़ी जानना चाहें तो कमेंट्स में हमसे ज़रूर मुतालबा कर सकते हैं। हम उसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे और उसके बारे में मेहनत से वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीन में तवील खाना जंगी के बाद जदीद चीन कैसे कायम हुआ तो यहाँ क्लिक कीजिए। ये रहा इसराइल की ताकत का राज, और यहाँ जानिए 9/11 से चंद घंटे पहले और बाद की सच्ची कहानी।